جو خاتون موجود ہے ان کا تعلق ممبئی انڈیا سے ہے. فرزانہ بیگم ان کا نام ہے. پاکستانی شخص مرزا یوسف سے ان کی شادی ہوتی ہے. میں انڈیا سے 2008 میں ابو ظبی جاب کے سلسلے میں گئی تھی. جب میری شادی ہوئی 2-3 سال کے بعد پھر میرے شوہر کا اصلی چہرہ میرے سامنے دھیرے دھیرے آنے لگا. اس نے صرف مجھے 2 بیویوں کا بتایا تھا، لیکن جب میں یہاں پر آئی تو میرے ساتھ اس کا 5واں نکاح ہے. 4 مرد کو بلایا گھر میں اور مجھے اغوا کیا. گاڑی میں زبردستی بٹھا کے مجھے میرے ملک بھیجنے کی کوشش کی. یہ میرے پر تشدد کرتا رہا، مجھے یہ دروازے کھڑکیاں بند کر کے مارتا رہا. یہ میرا جبڑا توڑ دیا. کیمرے لگے ہوئے یہاں پر میرے پر پوری نظریں لگی ہوئی، پل پل مجھے چیک کرتا ہے. میں کوئی 2 ملک چھوڑ کے تیرے پیچھے آئی، اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ خدارا میری مدد کرے. میرے معصوم 2 بچے، مجھے یہاں پر نیشنلٹی دی جائے، مجھے یہاں پر نارمل حقوق دیے جائے. نیوز 1 میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں ان کا تعلق ممبئی انڈیا سے ہے. فرزانہ بیگم ان کا نام ہے. پاکستانی شخص مرزا یوسف سے ان کی شادی ہوتی ہے. دبئی ابو ظبی میں دونوں جاب کر رہے تھے. وہاں سے دوستی ہوتی ہے، دوستی محبت میں اور شادی میں بدل جاتی ہے. ان کی شادی ہوتی ہے، 3 سال زندگی کے بڑے اچھے گزرتے ہیں. 2 بیٹے ہوتے ہیں. اس کے بعد یوسف کا رویہ ان کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. وہ ان پر تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان سے موبائل چھین لیتا ہے. اور ان کے اب 2 بیٹے ہیں اور اب یہ در بدر ہیں. اس وقت کیا معاملات ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے، انڈیا سے پاکستان کے شہر لاہور میں بس رہی ہیں، کیسے زندگی گزر رہی ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا یوسف سے آپ کی شادی کب کیسے ہوئی، کہاں ملاقات ہوئی؟ آپ انڈیا کے شہر ممبئی سے تعلق رکھتی ہیں، مرزا یوسف سے کیسے ملیں؟ میں انڈیا سے 2008 میں ابو ظبی جاب کے سلسلے میں گئی تھی. وہاں پر جاب کرتی تھی، مہندی ڈیزائنر کا، بیوٹیشین بھی تھی. تو 2008 سے 2015 تک میں جاب ہی کرتی تھی. 2015 قبل 4 مہینہ میرے شوہر سے میری ملاقات ہوئی. پھر ہم نے شادی کا فیصلہ لیا. جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے بولا کہ آپ نے نا جاب نہیں کرنا، آپ کی جتنی ذمہ داری ہے پچھلی ملک اپنے انڈیا میں جو ذمہ داری ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ساری میرے ذمے، آپ نے جاب نہیں کرنا. تو میں بڑی خوش ہو گئی کیونکہ میں بھی ریسٹ چاہتی تھی. تو میں بڑی خوش ہو گئی. میں بولی چلو میرے سے عمر میں 22 سال بڑا بھی آدمی، تو میں تو آنکھ بند کر کے ان پہ بھروسہ کر کے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد 1 سال 2 سال کچھ اچھے گزرے. اچھے گزرنے کے بعد بیٹے تھے تبھی، تو ہماری تھوڑی بہت مطلب مجھے جیسا میں چاہتی تھی ویسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ خاوند اچھا ہے، اچھا ماحول ہے. لیکن 2-3 سال کے بعد پھر میرے شوہر کا اصلی چہرہ میرے سامنے دھیرے دھیرے آنے لگا. جب وہ میرے سے مار کٹائی کرتا تھا یا میرے سے بدتمیزی کرتا تھا تو میں یہی سوچتی تھی نہیں میں کہیں نہ کہیں غلط ہوں، میں نے اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، میں اپنے آپ کو ہی دیکھتی تھی. لیکن وقت گزرتے گزرتے اب وہ مجھے وہاں سے ابو ظبی سے بھی ختم کر دیا. وہ بھی دھوکے سے مجھے پاکستان لے کر آ گیا. اب پاکستان میں بھی مجھے رہنے نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا مستقبل، میرا جو پاسٹ تھا وہ اس نے تباہ برباد کیا. مطلب جو میں انڈیپینڈنٹ عورت تھی وہ بھی اس نے ختم کیا میرا سب کچھ. اس کے بھروسے پہ آنکھ بند کر کے میں اس کے پیچھے پیچھے چلے آئی. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب یہ مجھے اس ملک میں چھوڑ کے اب یہ خود فرار ہے. آپ اس وقت پاکستان کے شہر لاہور میں موجود ہیں. شوہر کا رویہ کس بات پر چینج ہوا؟ کوئی بات تو کی ہوگی نا کہ رویہ چینج ہوا ہے، کوئی بتایا تو ہوگا انہوں نے آپ کو؟ جی وہ 2 سال سے زیادہ اپنی کوئی بیوی کو برداشت نہیں کرتا. اب میرے ساتھ ہو گئے 10 سال کے قریب. اب وہ بڑی کوششیں کر رہا ہے کہ مجھے اپنے ملک بھیجے اور بچے چھین لے. اس کا یہ ذہن بنایا گیا اس کی بیٹیوں کی طرف سے، اس کی بڑی بیوی کی طرف سے. آلریڈی شادی شدہ تھا؟ جی، یہ اس چیز کی شادی سے پہلے آپ کو آئیڈیا تھا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ اس نے صرف مجھے 2 بیویوں کا بتایا تھا. لیکن جب میں یہاں پر آئی تو میرے ساتھ اس کا 5واں نکاح ہے. 5واں نکاح ہے اور میں اس کی 4تھی بیوی ہوں. پہلی بیوی سے اس نے حلالہ پتہ نہیں کیا کیا کیا. پھر دوسری کو بھی بچے پیدا کرے، اس کو بھی ڈیورس دی. پھر تیسری کو بچے نہیں ہوئے، اس کو طلاق دی. بیٹے کرتا تھا، بیٹے مجھ سے دیے اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس کو میری قدر نہیں ہے. اب میرے ساتھ بھی یہ ظلم تشدد شروع کر دیا. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ بچے چھین لے اور مجھے کسی بھی طریقے سے خالی ہاتھ اپنے ملک بھیج دے. لیکن میں اس کی ساری سازشوں کو ناکام کرتی رہی. 3 بار 4 بار اس نے یہ کوشش کی، ناکامی ملتی گئی. تو اب یہ اس حد تک گزر گیا، اس نے 4 مرد کو بلایا گھر میں اور مجھے اغوا کیا. گاڑی میں زبردستی بٹھا کے مجھے میرے ملک بھیجنے کی کوشش کی. وہاں سے بھی میں لوگوں کے ترلے منتیں کر کے واپس اپنے بچوں کے پاس آئی. جب میں نے یہاں پر گھر پہ آئی تو میں نے میرے بچوں کا حال دیکھی. میرے بچے رو رہے تھے، یہاں کوئی نہیں تھا گھر میں، یہ میرے ساتھ تھا. میرے بچے رو رہے تھے، بولے مما آپ کہاں چلے گئی تھی؟ میں بولی اللہ
تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. روزے کا ٹائم تھا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد عید کے دن مزدوری دیتا ہے مزدوروں کی. اللہ پاک نے مجھے یہی مزدوری دی کہ مجھے میرے بچوں کے پاس بھیج دیا. میں روزے کی حالت میں سارے رستے بھر میرے شوہر کے اور وہ جو 4 آدمی مجھے اغوا کر کے لے کر گئے سب کے ترلے کرتی رہی. میں اللہ کا واسطہ دی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دی, لیکن وہ ذرہ بھی ٹھس سے مس نہیں ہوئے. میں نے بولی کہ میرے بچوں کے پاس چھوڑ دو, میرے بچے اکیلے گھر میں, لیکن کوئی نہیں سنے. میں یہاں پر گھر پہ آئی, میرے بچے مجھے لپیٹ لیے, مما آپ کدھر چلے گئی تھی, آپ کدھر چلے گئی تھی. ابھی اس وقت آپ کس کے گھر میں رہ رہی ہیں؟ یہ میرے بیٹوں کا گھر ہے, میرے بیٹے کا گھر ہے. میں اور میرے بچے اب اکیلے رہ رہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. لاسٹ ٹائم کب سے اکیلی رہ رہی ہیں؟ یوسف کب آپ کو چھوڑ کر؟ 10 دن ہو گیا, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر وائی فائی کیمرے لگے ہوئے, یہاں پر میرے پر پوری نظریں لگی ہوئی ہے. پل پل مجھے چیک کرتا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں. مجھے نظر بند, ایک طرح سے نظر بند کر کے رکھا ہے, دہشت پھیلا کے رکھا ہے. اپنی جو ظلم کی دہشت میرے دماغ پہ چھائی ہوئی, اس کے ظلم کی دہشت, یہ ہمیشہ اپنے سارے ثبوت ملانے کی کوشش کرتا ہے, مٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ وائی فائی کے روٹر بدل دیا, یہ کیمرے جو اس کو چینج کر دیا تاکہ میرے سارے ثبوت ختم ہو جائے. یہ میرے پر تشدد کرتا رہا, مجھے یہ دروازے کھڑکیاں بند کر کے مارتا رہا, یہ میرا جبڑا توڑ دیا. کئی بار اس نے جان لینے کی کوشش کی. 2 گھنٹہ میں یہ فائٹ مکہ بنا کے میرے دماغ پہ مارتا تھا اور میں بے ہوش نیچے گر جاتی تھی. اس کو میری پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہو. چلو میں اس کی کوئی نہیں لگتی, کم سے کم اس کے بچوں کی ماں تو تھی. میں کوئی 2 ملک چھوڑ کے تیرے پیچھے آئی, یہاں پر کوئی نہیں. کتنی ہمت سے اس کے اوپر بھروسہ کر کے میں اس ملک میں آئی. سب کچھ میں نے اپنا اس کے اوپر قربان کر دی, اور اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا. یہاں بے بس مجبور میرے بچوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کے اب یہ فرار ہے. انڈیا پاکستان ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو آپ کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ بات پہلے نہیں آئی تھی کہ یہ والے مسائل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے شادی کی تھی نا, میں نے اسے شرط رکھی تھی کہ میں نے ابوظہبی میں رہنا ہے, میں پاکستان نہیں آنا ہے. تو یہ مان لیا, بولا ٹھیک ہے. جب اس نے بچے پیدا ہو گئے تو یہ پھر گیا. اس نے یہ بولا کہ نا میں نے بھی تیرے ساتھ پاکستان میں رہنا ہے, ہم لوگ یہاں سے بزنس ختم کرتے اور پاکستان شفٹ ہوتے. کیا بزنس کرتے ہیں؟ یہ وہاں پر کنسٹرکشن کا اس کی کمپنی ہے ابوظہبی میں, مصطفیٰ میں, وہاں پر اس کا یہ بزنس ہے. تو یہاں پر میں آ گئی اس کے بھروسے پہ. کیا سبز باغ دکھائے تھے شادی کرنے سے پہلے؟ آپ کو کیا بات کی کہ آپ شادی کے لیے قائل ہو گئی؟ جی یہی میں نے تو جب دیکھی, یہ میری عمر میں میرے سے ڈبل ہے, بڑا 67 ایئرس کا ہے, میں 42 43 کی ہوں. میں نے جب اس کو دیکھی تو میں سوچی یہ آدمی میرے سے ڈبل عمر میں بڑا ہے تو میری قدر کرے گا, مجھ سے پیار کرے گا. میری جو پچھلی زندگی میں نے جو دکھ تکلیف اٹھائی وہ شاید اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی میرے معاملے میں. یہ سوچ کے اس سے شادی کری. اس نے سبز باغ بہت دکھایا. اس نے یہی بولتا رہا کہ میری بیٹیاں ہیں پہلی بیوی کی, میری جو پہلی بیوی ہے وہ مجھ سے بول چال نہیں کرتی, میرا خیال نہیں کرتی. میرے سامنے مظلوم بن کے آیا کرتا تھا کہ میرا کوئی خیال نہیں کرتا. میرے پاس اتنا پیسہ, اتنی جائیداد ہے, لیکن میرا کوئی اپنا نہیں ہے. تو میں یہی سوچی کہ میں نے بھی اپنی پچھلی زندگی میں دکھ تکلیف اٹھائی, ان کے بھی گھر میں ان کو دکھ اور پریشانی ہے, تو میں ان سے شادی کر لوں گی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کے چلیں گے. وہ میری تکلیفوں کو سمجھے گا. میں نے اس کی ساری تکلیفوں کو سمجھی, میں نے اس کی بڑی خدمتیں کی, اس کا خیال کی. اللہ نے مجھ سے بیٹے بھی دیے, لیکن وہ میری قدر نہیں کیا. میرے ساتھ ہر وقت اس کی یہی سازش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے ملک بھیج دوں اور بچے چھین لوں. جب شادی کے معاملات چل رہے تھے تو آپ کے گھر والے, آپ کی فیملی رضامند تھی کہ ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں؟ نہیں, پاکستان میں شادی کرنے کے لیے میرے گھر والے راضی نہیں تھے. میں ان سے پوچھی تو وہ تو بولے ہم تو راضی نہیں ہیں, لیکن چونکہ میں انڈیپینڈنٹ تھی تو میں ان کی رضامندی کو اہمیت نہیں دی اس آدمی کے سامنے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط تھا؟ غلط ابھی بھی ہے, پہلے تو ٹھیک تھا, ابھی وہ غلط ہے میرا شوہر. ریلائز ہو رہا ہے؟ ہاں جی, ریلائز ہو رہا ہے, کیونکہ میں تو اتنی کوشش کی, 1 بار 2 بار 3 بار, بندہ کتنے بار دھوکہ کھائے. ہاں, میں میرے ایموشن سے, میرے جذبات سے وہ کھیلتا رہا. میں ہمیشہ اس کے لیے اپنے دونوں ملک چھوڑ دی, انڈیا بھی چھوڑ دی, ابوظہبی بھی چھوڑی, اپنا کیریئر ختم کری. ٹھیک ہے, آپ کے پاس انڈیا اور ابوظہبی دونوں کی نیشنلٹی موجود تھی؟ نہیں جی, نیشنلٹی نہیں, لیکن میں تو وہاں ویل سیٹ تھی نا, اچھی خاصی میری اپنی جاب تھی, میں ویل سیٹ تھی. ابھی کے زمانے میں آپ جاؤ ویسے سیٹ ہو سکتے ابوظہبی میں؟ نہیں ہو سکتے. تو اس نے میرا وہ پورا ختم کر دیا. ہاں, اور یہاں پر لا کر ہمیں پیسے کے لیے محتاج بنایا ہے.
تو آپ کی گھر والوں سے بات ہوتی رہتی ہے؟ جی ہوتی ہے میری بات گھر والوں کیا سے. بات ہوتی ہے گھر والوں سے؟ ابھی میرے گھر والوں سے تو یہی بات ہو رہی جو میرے یہاں پر ساتھ میں ہو رہا ہے. وہ مجھے دلاسا دیتے, ہمت دیتے, بولتے کوئی بات نہیں, وہاں پر بھی تجھے انصاف ملے گا. تو ایک ماں ہے, اپنے بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں. بچوں کو تو نے لے کر آنا ہے ضرور, یا تو وہاں پر بھی رہیں گی تو بچوں کے بنا تو کہیں بھی نہیں رہنا ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ چاہتی کیا ہیں, کیا ہو؟ آپ واپس انڈیا اپنے بچوں کے ساتھ جانا چاہتی ہیں, یا اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان رہنا چاہتی ہیں, یا ابوظہبی واپس جانا چاہتی ہیں؟ دیکھو میں تو بس یہاں کی حکمران پاکستان اور میں مریم نواز سے میں یہی گزارش کروں گی, خدا را ایک بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, اور ایک ماں بہتر جانتی ہے اپنے بچوں کا مستقبل اس کا کیسے بہتر ہو سکتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں کی نیشنلٹی ملے, یا تو مجھے کوئی ایسا ملٹیپل ویزا ملے 1-2 سال کا, کہ میں اپنے ملک بھی جا سکوں, میں ابوظہبی جا سکوں, میں اپنے بچوں کے لیے کینیڈا بھی جا سکوں. لیکن اصل جو رہائش ہے نا میرے بچوں کی, وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان ہے, یہاں پر میرے بچوں کا مستقبل ہے. تو میں سب حکمران پاکستان سے یہی ریکویسٹ کروں گی, اور یہی میں نے التجا کرنی ہے کہ خدا را میری مدد کرے. میرے معصوم 2 بچے, میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے, مجھے یہاں پر نیشنلٹی دی جائے, مجھے یہاں پر نارمل حقوق دیے جائے. میں کہیں بھی کوئی بھی ملک میں جاؤں تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہو کسی بھی قسم کی. تو میں سب سے یہی دعا کرتی ہوں, یہاں کی عوام سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز خدایا میری مدد کرے, میری مدد کرے. آپ یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رویہ رکھیں, اچھی زندگی گزاریں؟ نہیں, وہ تو ختم ہو گئی بات, وہ پچھلا سب ختم ہو گیا. وہ یہی کوششوں میں تو 10 سال گزر گئے کہ وہ میرے ساتھ اچھی زندگی گزارے. ابھی آپ کے وہ شوہر ہیں؟ جی ابھی تک تو ہے, اور وہ مجھے نہیں پتا, میرے طرف سے تو مجھے لگ رہا ابھی تک ہے, لیکن وہ میرے پیچھے کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم, کیونکہ اس نے آپ چاہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں سارے معاملات, جو اگر خراب بھی ہیں تو؟ نہیں, وہ تو نہیں ہونا ہے اب, کیونکہ یہ جو سلسلے 8-10 دن پہلے کی بات ہے. میں نے اس سے 2-3 بار صلح کی. صلح کرنے کے باوجود بھی وہ میرے پیچھے سازش ہی کرتا رہا مجھے یہاں سے نکالنے کی. تو اب میری کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایک حد ہوتی ہے انسان کی. ایک بار انسان دھوکہ کھاتا ہے, 2 بار دھوکہ کھاتا, 3 بار 4, کتنے بار انسان دھوکہ کھائے. پاکستانی دھوکے باز ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گی پاکستانی دھوکے باز ہے, کیونکہ 5 انگلی برابر نہیں ہوتی. یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں, اپنی بیویوں کو سنبھال رہے. کئی لوگ ہیں پاکستان میں جو ادر کنٹری کی عورتوں سے شادی کی ہے اور اچھے سے رکھا ہے. میری انڈیا کی فیملی میں نے دیکھی ہوں, پاکستان ایک آدمی شادی کیا ہے ہمارے انڈیا کے رشتے میں, وہ لنڈن میں شفٹ ہے اور وہ بہت اچھے سے زندگی بسر کرے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب ایک جیسے, اچھے ہر کنٹری میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے. تو میرے نصیب اس آدمی کے ساتھ تھے, میرے بچے آنے تھے, میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مجھے اس طرح سے میرے بچوں کے حقوق اور مجھے انصاف ملے گا, اور اس آدمی کو میری طرف سے پنش ملے گا جو یہ پچھلی عورت کے ساتھ کرتا رہا ظلم اور زیادتی, جس کے ساتھ بچے پیدا کیے, جس کو دھوکے سے طلاق کی دی, ان کی بھی تو آہ لگنی ہے. اللہ پاک یہ ساری صورتیں میرے اندر میں پیدا کر کے دی تاکہ میری وجہ سے اس کا یہ سارے ظلم کا خاتمہ ہو. ہمارے ساتھ فرزانہ بیگم موجود تھیں, انڈیا کے شہر ممبئی سے ان کا تعلق ہے. پاکستانی بندے کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے جس کا نام مرزا یوسف تھا. یوسف صاحب نے شادی کے بعد کس طریقے سے ان پر ظلم کیا, کیا کیا ساری ان پر معاملات بیتے, انہوں نے اپنی زبانی بتائی. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان کی مہمان ہیں, پاکستان کی بھابھی ہیں, قانون کے مطابق ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں, یہ واپس انڈیا بھی جا سکیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہ سکیں. اور جو یوسف نامی شخص ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ شادی کی اور اب چھوڑ دیا, قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے تاکہ یہ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں. کیا پیغام دینا چاہتی ہیں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو؟ آپ پر تو جو مشکلات گزریں وہ ان مشکلات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی لو سٹوری سامنے آتی ہے, انڈیا کا لڑکا ہے, پاکستان کی لڑکی ہے, پاکستانی لڑکا ہے, انڈیا کی لڑکی ہے. وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ میں تو بس سب سے یہی بولوں گی کہ جو بھی قدم اٹھائے, کسی سے بھی شادی کرنے کا فیصلہ کرے تو پلیز آنکھ بند کر کے نہ کرے. ان کی فیملی, جو شوہر کی فیملی ہے, ان سے رابطے کرے, ان کا اسٹیٹس پوچھے, ان کے پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھے, پھر آپ جا کے کوئی فیصلہ لے. جب تک اگر وہ اپنی پچھلی فیملی کے کو انٹر نہیں کرتا ہے آپ سے شادی کرنے کے لیے, تو آپ اس سے شادی کرنے کا کبھی فیصلہ نہ کرے. بالکل جی, انہوں نے جو بات کی وہ 100% درست ہے.
اپنی شادی میں، اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، ماں باپ کو ضرور شامل کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ان کے مشورے کو مانیں بھی۔ فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔